السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ دیکھیں ادھر میں کیا کہتے ہیں لندن میں اس موسم میں بھی اتنی سردی ہے کہ یہ کمبل میں نے لیا ہوا ہے، یہ کمبل ٹھیک ہے، اتنی سردی ہے۔ تو بات کرتے ہیں جناب علی پانی میں مدھانی چل رہی ہے، اور کوئی جناب سپریم کورٹ سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ روزانہ 13 جج بیٹھے ہیں، میرے خدایا میں کیا کروں، کیسے ان کو سمجھاؤں؟ کوئی کام نہیں ہے ان کا، کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ غریب مر رہے ہیں، مسکین مر رہے ہیں، جو ان کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں وہ مر رہے ہیں۔ کوئی یہ ان کے جناب وہ ادھر دھیان ہی نہیں ہے۔ 40 لاکھ سے زیادہ قاضی فائزی صاحب کے آنے سے اور کیس پینڈنگ ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 2.5 مہینے کی ہائی کورٹوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ اب چھٹیوں میں ہم کوئی کیس نہیں کر رہے، ہم دیکھیں باہر ادھر پھریں، اور بھی میرے سارے دوست باہر آ رہے ہیں، وکیل وغیرہ ادھر ادھر جو آتے ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اتنا گندا سسٹم ہے۔ ابھی میں اپنے دوست سے یہ ڈسکس کر رہا تھا، انہوں نے کہا یار یہ تو انگریزوں نے چھٹیاں کی تھی، اور کس ادارے میں چھٹی ہوتی ہے؟ ہائی کورٹ کے جج چھٹی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جج چھٹی کر رہے ہیں، 2.5 مہینے کی چھٹیاں۔ تصور کیا ہے اس کا؟ کیا چھٹیوں میں جرائم نہیں ہوتے؟ وہ ایک فلم ہے امیتابھ بچن کی کہ وہ کہتا ہے جی میں انصاف لینے آیا ہوں، تو آگے سے وہ کہتا ہے جی اتوار ہے آج چھٹی ہے آج۔ انہوں نے کہا جی ظلم واسطے تو ظلم تو ہو رہا ہے، انصاف دی چھٹی ہے؟ ظلم تو اتوار والے دن ہو رہا ہے، جرائم ہو رہے ہیں، لیکن عدالت کہہ رہی ہے کہ آج چھٹی ہے ساڈی۔ تو یہ سر جی یہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے جب سے ہوش آیا ہے نا، وکالت میں کر رہا ہوں، میں نے یہ چیف جسٹس سب کو کہا ہے کہ یہ چھٹیاں ختم کرو، نہیں ہونی چاہیے۔ افتخار چودھری کو میں نے خط لکھا تھا چھٹیاں ختم کرو، ان کو میں نے خط لکھا تھا کہ جناب یہ جو یہ سارا دکھا رہے ہو نا آن ایئر ٹی وی پہ خبریں، آپ کے کومنٹس اس وقت چلتے تھے، اس وقت نا کومنٹس چلتے تھے، کیس ابھی چل رہا ہوتا تھا، نیچے جناب یہ ان کے کومنٹس چل رہے ہوتے تھے، تو ٹکر چل رہے ہوتے تھے، تو ان کو بند کرو، کیس آ جائے تو پھر جو مرضی کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہے جو پانی کی مدھانی چل رہی ہے، پتہ ہے نا اتنی سیٹیں نہیں ہیں جتنے انہوں نے کام کر دیا ہے۔ مخصوص جماعتوں کی سیٹوں کا بہت چل رہا ہے جی، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بڑا۔ ایک جج پوچھتا ہے جی کہ پارلیمانی پارٹی ہو تو سیٹیں نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں جی نہیں ملتی، گل مک گئی۔ آپ کی جس پارٹی سے آپ الیکشن لڑے ہیں وہ اس پارٹی نے کوئی ٹکٹ سیٹیں جیتی ہیں؟ نہیں جیتی، گل مک گئی۔ آپ کا انتخاب آزاد امیدواروں کو سیٹیں ملتی ہیں؟ آج ایک افغان جج نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا نہیں ملتی، تو انہوں نے گل مک گئی بس۔ تو کس چیز کی یہ ساری کہانی لے کے بیٹھے؟ ان کے اپنے پاس نہیں ہے۔ ابھی شعیب شاہین کا پروگرام لگا ہوا تھا کہ ہمیں سیٹیں دیں، چاہے سنی اتحاد کو دیں یا تحریک انصاف کو دیں، یعنی کہ سانو نہیں پتہ، سانو سیٹاں دے سانو۔ اور بھائی قانون کے مطابق ہی ہر چیز ملنی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو کل چھرا گھونپا ہے آپ کی پیٹھ میں، اور اس نے کہا جی کہ 2 سیٹیں جڑی میں نے لکھی ہیں میں نہیں چھڈاں گا، اور پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے سیٹیں۔ اور کیا تم اتحاد چاہتے ہو؟ کیا اتحاد چاہتے ہو؟ اور کچھ اتحاد نہیں آپ کو ملنا، ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال ہے جی۔ اور کل میں نے آپ سے پوچھا تھا بچاؤ جی کہ 6 اور 7 کا فیصلہ آنا ہے، یہ میرا اندازہ ہے 6 اور 7 کا۔ 7 کدھر ہوں گے تو 6 کدھر ہوں گے؟ تماشا لگا ہوا ہے، قسم خدا کی تماشا لگا ہوا ہے پاکستان میں۔ کوئی اصلاح کرنے والا بندہ نہیں ہے، کوئی انقلابی بندہ نہیں ہے جو ساری چیزوں کو ایک دفعہ از سر نو کر دے۔ جیسے یہ چھٹیوں کا میں نے بتایا، چھٹیاں بنتی ہیں تو نہیں، لیکن نہیں کرتے۔ سارے جج بھی ادھر ہی آ جائیں گے، جدھر میں بیٹھا ہوں نا ادھر ہی آ جائیں گے۔ تو یہ آج فیصلہ متوقع ہے کہ وہ فیصلہ سنا دیں گے، اور یہ 8 تاریخ تک فیصلہ عمران خان کا وہ آنا ہے۔ اس میں بھی اندازہ بتائیں جی، عدت میں مدت والا کیس، کوئی کیس بھی چنگا نہیں ہے عمران دیتے، ٹھیک ہے؟ عدت میں مدت والا کیس، اس میں فیصلہ آنا ہے۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور جو اس نے بیل نہیں نہ لی جج نے، جو نیا جج ہے اس نے ضمانتیں نہیں نہ لی عمران کی اور بشرا کی یہ 4 دن پہلے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایکوٹ کرے گا،
مجھے لگتا ہے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے وہ لگتا ہے کوئٹ کرے گا ان کو کہ آپ کا کیس نہیں بنتا. حالانکہ وہ کیس اس لیے بنتا ہے کہ ایک بیوی اگر طلاق لیتی ہے خاوند کو تو عدت کا پیریڈ اس لیے رکھا ہے کہ وہ دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی ہے قانون کے مطابق بھی اور اسلام کے مطابق بھی. تو وہ انہوں نے عدت کے دوران ہی چونکہ شادی کر لی تو وہ ایک اس کا حق مارا گیا نا, اس کا خاور مانے کا حق مارا گیا. پھر وہ اسے کہتے ہیں جی تو لیٹ کیوں ہوئے, تو بھئی 4 سال میں عمران خان وزیر اعظم رہا ہے, وہ اس وقت کرتا تو عمران خان اس کے ٹوٹے ٹوٹے نہ کر دیتا, تو اس لیے وہ کہتا ہے جی میں نے کیس نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو پھینٹیاں بھی یہ وکیل لگا رہے ہیں. تو وہ اس کیس کا بھی فیصلہ ہونا ہے اسی 2-3 دنوں میں. اس کا بھی آپ بتائیں کیا فیصلہ آپ کو ہوتا ہے. مجھے چھٹی حص کہتی ہے کہ وہ بری کرے گا, یہ میری چھٹی حص ہے, اس لیے اس نے ضمانتیں نہیں لی اور یہ شور مچا ہے پبلکلی تاکہ دوسرا گروپ جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے کہ عمران دے حق وچ فیصلہ نہیں ہوا ہے تو اچانک یہ بڑا فیصلہ عمران دے حق وچ کر دے گا. اور اس کے علاوہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے, وہ الحمدللہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور بھائی مان جاؤ یہ میری بیٹی نہیں ہے, مان جاؤ یہ میری بیٹی ہے یا نہیں, ایک ہی لفظ بتانا ہے نا آپ نے. اور یار یہ گھڑی ہے یا نہیں ہے, یہ تسبیح ہے یا نہیں ہے, بس اتنا بتانا ہے آپ نے. اور اس کے اوپر بھی جناب سال لگ گئے. او میرے خدا, یہ 2018 میں ہر جگہ پہ افتخار چودھری نے کیس کیے تھے عمران کے اوپر, لیکن وہ کوئی کیس کہیں بھی کامیاب نہیں ہوا. ٹیکنیکل بنیادوں پہ تم کر نہیں سکتے. اور ایک بندے نے کیا اس کا کیس, اس نے وڈرا کر لیا, اس کو عمران خان نے اٹارنی جنرل بنا دیا. دیکھا, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنا دیا, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ میں. تو یہ ساجی یہ بہت برے حالات ہیں, بہت برے حالات ہیں. اور باقی جو عمران خان کی تحریک تھی, عمران ریلیز تحریک, وہ ٹھس ہو گئی ہے. اوورسیز میں بھی ٹھس ہو گئی ہے, پاکستان میں بھی ٹھس ہو گئی ہے. کوئی پتہ اس وقت عمران کا کامیاب نہیں جا رہا. بس یہ کیس کا فیصلہ عدت میں مدت والا اور سائفر کیس کا اور 190 ملین پاؤنڈ کا, یہ جس دن سپریم سے عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ سے فائدہ ہو گیا نا, دوسرے دن عمران خان نے باہر ہونا ہے. ڈیل تیار ہے بالکل. پہلے عمران کہتا تھا کہ میں نے دبئی اور سعودیہ نہیں جانا, انہوں نے کہا جی تینوں دبئی جانا پینا ہے. اب وہ دبئی کے لیے مانا ہے, اور وہ کہتا تھا مجھے برطانیہ اور میرے آقا امریکہ کے پاس پہنچاؤ. انہوں نے کہا نہیں, اتنے پہنچاتے انہیں بڑا شور مچانا ہے. تو وہ معاہدہ یہی ہوا ہے, 10 سال کے لیے عمران خان دبئی میں رہے گا. یوتھیو تیاریاں کر لو, دبئی دیاں ٹکٹ کٹا لو. 10 سال عمران خان نے ادھر منہ پہ ٹیپ لگا کے بند وہاں پہ رہنا ہے. وہاں پہ نہ جلوس ہے نہ جلسہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا وہاں پہ. بس ملاقاتیں خفیہ ملاقاتیں ہوں گی. تو یہ صورتحال ہے. وہ ڈیل تیار ہے. عمران بس کہتا ہے کہ میں اتنا میں نے کہا ہے کہ میں ڈیل نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا. تو اب یہ کیس اسی مہینے کے اندر ان کا فیصلہ ہو جانا ہے. یہ جو میں نے آپ کو 3-4 کیس بتائے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو ٹیرین وائٹ والا کیس نکل آئے اور یہ ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائے. بس نااہلی والا کیس کی بھی درخواست دے دی ہے PTI نے کہ جناب سانو اہل کیتا جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ دوسرا میرا پروگرام جو ہے وہ بھی سنیں, گروپ لائف انشورنس کا, وہ بہت ضروری ہے, وہ بھی سنیں. یہ سنیں جی. السلام علیکم میرے پیارے دوستو, بھائیو, عزیزو, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم سب سے زیادہ جو ہماری توجہ ہے وہ گروپ لائف انشورنس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور اس کو ہم کامیاب کرانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ان ملازمین کا اپنا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے. جب یہی پہلی دفعہ میں نے یہ کیس منظور کروایا نا, تو وہ جج صاحب کہنے لگے یار یہ کیا ہے. میں نے کہا جی یہ سر ظلم کی انتہا ہے کہ اپنے یہ پیسے زندگی میں نہیں ملتے, اس کے لیے مرنا پڑتا ہے. قانون یہی ہے نا کہ سروس کے دوران اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو یہ گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں, نہیں تو نہیں ملتے.
بھئی پیسے ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ دیں۔ تو الحمدللہ کے پی کے میں بھی ہم یہ کیس جیت گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جیت گئے ہیں۔ سندھ نے بھی گول مول سا جواب دیا ہے، سندھ میں بھی۔ لیکن جو لوگ ابھی رہتے ہیں نا کیس کرنے کے لیے، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو اسلام آباد میں تو انشاءاللہ 16 تاریخ فکس ہو گئی ہے، 16 سپٹمبر، اور لاہور کی بھی ہونے والی ہے۔ تو سندھ کے بھی جو لوگ ہیں خاص طور پہ، وہ بھی اپنے طور پہ جن کو نہیں مل رہا وہ ہمیں سے رابطہ کریں، ہم ان کا انشاءاللہ کیس کرتے ہیں۔ تو یہ جو لمبا انتظار تھا، 4 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے، تو اب دوبارہ جو ہے وہ کیس فوری طور پہ لگے گا۔ جو لوگ انتظار میں ان کو کیس کرنا پڑے گا۔ جب تک قانون نہیں بنتا، سب کو ایک ایک کو ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی۔ جب قانون بن جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ان کو ملیں گے تو ہم کریں گے۔ بھئی ہم کے پی کے میں ان کو مل رہے ہیں، بلوچستان میں مل رہے ہیں، آپ وہاں کے اپنے دوستوں کو فون کر کے کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو گروپ لائف انشورنس ہے، یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، یہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے لیے ہمیں قانون کے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور آپ منصف لا چیمبر سے رابطہ قائم کریں۔ میرے رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہاں میرے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو ہم یہ پیسے لے کے دیں گے۔ یہ ہم بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بطور وکیل نہیں، بطور انسان بھی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ ان کو کیا مصیبت ہے کہ جناب اپنے پیسے یہ ہمیں نہیں دے رہے، اپنے پیسے ہمیں یہ نہیں دے رہے، تو ہم انشاءاللہ لڑائی جھگڑا کر کے یہ پیسے لیں گے، ٹھیک ہے؟